صحیح بخاری میں ایک حدیث پاک ہے کہ رفع دین ثابت ہے، کیا کبھی رفع دین کرنا چاہیے؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے، رفع دین لکھا ہوا ہے، میں مانتا ہوں، کون کہتے نہیں مانتا؟ ہم سارے مانتے ہیں لکھا ہوا ہے، لیکن بات پوری کرے نا۔ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ حضور ہمیشہ کرتے تھے، یہ تو حضور کے ماضی کی زندگی کا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ صحیح بخاری میں جو حدیث ہے اس کا راوی عبداللہ بن عمر ہے، یہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت مسند ابی عوانہ میں ہے کہ مکہ میں کرتے تھے، مدینہ میں چھوڑ دیا تھا۔ یہی صحابی ہے، یہی صحابی۔ یہاں ڈنڈی مارنے کی کوشش کی گئی، جھوٹ بول کر لوگوں کو دھوکہ دیا گیا کہ جی بخاری کی حدیث ہم مانتے ہیں، عبداللہ بن عمر نے رفع الیدین کا تذکرہ کیا ہے، لیکن یہ مکہ کی بات ہے، مدینہ میں آپ رفع الیدین نہیں کرتے تھے۔ یہاں اس حدیث میں کہا گیا ہے کہ رفع الیدین کا تذکرہ ہے، یہ تذکرہ تو نہیں ہے کہ اللہ کے پیغمبر آخر تک رفع الیدین کرتے رہے۔ اللہ کے پیغمبر آخر تک رفع الیدین کرتے رہے؟ آئیے، آپ کو نہیں ملا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اللہ کے پیغمبر آخر تک رفع الیدین کرتے رہے، یہی عبداللہ بن عمر ہی کہیں گے، یہی کہیں گے۔ آپ کو نہیں ملتا، میں بتاتا ہوں۔ آپ کو پتا ہوگا امام بیہقی نے کتاب لکھی ہے سنن الکبریٰ بیہقی، صحیح سند کے ساتھ، یہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت جو بخاری میں قدر مختصر ہے، یہ وہیں بھی موجود ہے۔ کان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ واذا رکع واذا رفع فعل مثل ذلك، اور آگے الفاظ سنیے، عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، لوگو فما زالت تلک صلاتہ حتی لقی اللہ، جب تک اللہ کے پیغمبر زندہ رہے یہی نماز پڑھتے رہے۔ تو کہتا آخر تک رفع الیدین نہیں کیا۔ عبداللہ بن عمر نے جو تذکرہ کیا وہ پہلے کا تھا، بعد میں نہیں۔ عبداللہ بن عمر ہی کہتے ہیں جب تک پیغمبر کی جان میں سانس تھے، دنیا میں موجود تھے، جتنی نمازیں پڑھی ساری کی ساری رفع الیدین سے پڑھی، ساری رفع الیدین سے پڑھی۔ کون کہتے ہیں؟ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہما۔ یہ دلائل ہیں۔ اب ان دلائل کے بعد بھی اگر کوئی شخص پیغمبر کی سنت کو نہیں سمجھتا، حضرات یہ دلائل اور ان دلائل کے ساتھ ساتھ میں یہاں بھی یہ بھی عرض کروں گا، یہ دلائل تو رفع الیدین کرنے کے تھے جو میں نے پیش کر دیے ہیں۔ یہاں میں یہ بھی دعویٰ کروں گا، چیلنج کروں گا، سوال کروں گا کہ آج سے لے کر انشاءاللہ جب تک میں زندہ ہوں، میرا یہ چیلنج ہے، کوئی شخص صرف ایک حدیث پورے ذخیرہ حدیث سے، بخاری سے، مسلم سے، ابو داؤد سے، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد، موطا امام مالک، سنن دارمی، دارقطنی، سنن کبریٰ بیہقی، جو بھی حدیث کی کتاب اس قرۂ عرض پر موجود ہے، کسی ایک حدیث کی کتاب سے صرف ایک حدیث، کئی حدیثیں نہیں مانگتا، صرف ایک حدیث جس میں 3 شرائط موجود ہوں لے آئے، رفع الیدین پیغمبر نے نہیں کیا، جب کی بھی ہو اسی دن سے رفع الیدین کرنا چھوڑ دوں گا۔ صرف ایک حدیث، پورے ذخیرہ حدیث سے ایک حدیث لائیے۔ نمبر 1 اس کی سند صحیح ہو، نمبر 2 وہ مرفوع ہو، پیغمبر کا قول یا فعل ہو، نمبر 3 حدیث صریح ہو، صراحت کے ساتھ آیا ہو، پیغمبر نے رفع الیدین نہیں کیا یا کرنے سے منع کیا ہے۔ یہ 3 شرطیں لے جاؤ، تلاش کرو، جب بھی لے کر آؤ گے اسی دن سے رفع الیدین ترک کر دوں گا۔ ایک حدیث پورے ذخیرہ حدیث سے نہیں مل سکتی، نہیں مل سکتی۔ تو جس عمل پر ایک بھی حدیث نہ ملتی ہو، ایک بھی حدیث جس عمل پر نہ ملتی ہو، حضرات سب سے پہلے دوڑ کر جو حدیث بیان کی جاتی ہے سنن ترمذی کے حوالے سے کہ ایک دن سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، لوگو الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، آؤ آج میں تمہیں اللہ کے پیغمبر کی نماز دکھاؤں۔ تو آپ نے نماز پڑھائی، رفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ، نماز شروع کرتے ہوئے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے رفع الیدین کیا، اور اس کے بعد ثم لم یرفع، بعد میں کسی مقام پر رفع الیدین نہیں کیا۔ حضرات 20 سے زائد
20 سے زائد محدثین نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے. یہ حدیث صحیح نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ حدیث صحیح ہو. حدیث صحیح نہیں ہے. ایک بھی حدیث صحیح سند کے ساتھ رفع الیدین کے ترک کی نہیں ملے گی، نہیں مل سکتی. بلکہ اس سے بڑھ کر میں آپ کی خدمت میں